اس امت کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا، وہ گندگی لینے کے لیے اٹھا، عقبہ ابن ابی معیط۔ پردگان یہ ہماری تاریخ ہے، جب وہ بدر میں قید ہو گیا نا، قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو رسول اللہ نے اس کو جب دیکھا کہ اس کو باندھ کر میرے غلام مدینہ پاک لے جا رہے ہیں بطور قیدی، تو حضور نے عرق الذبیہ کے مقام پر حضور نے فرمایا اس کی گردن اتارو، یہاں اس کی گردن اتارو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ہم مسروعات تو معمولی چیزیں ہیں، پورے عالم اسلام کے حکمران فرانس کے خلاف اعلان جہاد کرے، اس کو رسول اللہ نے راستے میں قتل کروا دیا۔ ابو جہل کے کہنے پر اس نے حضور کے اوپر وہ اونٹنی کا گند پھینکا تھا، اور رسول اللہ اس وقت سجدے میں تھے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر حضور کے کاندھوں کے درمیان سے اس کو ہٹایا، اور جب وہ رسول اللہ پر وہ گند پھینک رہے تھے اور حضور سجدے میں تھے، تو حضور نے جب سر اقدس اٹھایا تو وہ حیلو بعضہم علی بعض، وہ ہنس رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر۔ تو میرے آقا نے پھر اس وقت کیا فرمایا، حضور نے کیا فرمایا، یہ تاریخ تمہیں بیان کرنی چاہیے تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم علیک بقریش ثلاث مرات۔ حضور نے دعائے جلال فرمائی، یا اللہ انہاں سارے نو نپ لے، بس یہ سارے۔ پھر ان میں سے 7 آدمیوں کا حضور نے نام لیا، ابو جہل کو بھی یا اللہ پکڑ لے، عتبہ کو بھی پکڑ لے، شیبہ کو بھی پکڑ لے، ولید کو بھی پکڑ لے، امیہ ابن خلف کو بھی پکڑ لے، اور عقبہ ابن معیط کو بھی پکڑ لے، اور عامر کو بھی پکڑ لے۔ حضور نے فرمایا انہاں 7 بندے نو یا اللہ پکڑ لے، انہاں تیرے نبی دے نال انج کیتا۔ تے عبداللہ بن مسعود فرماندے نے سارے نو پھر میں بدر وچ ویکھیا کہ رسول اللہ جدوں قتل ہو گئے تے حضور نے فرمایا انہاں دے پیراں 'چ رسی پا کے انہاں نو کھوہ وچ سٹو۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ تم نے جب رسول اللہ کا یہ اسوہ حسنہ بیان ہی نہیں کیا اور لوگوں کو کیا نہ کیا سناتے رہے ہو۔ رسول اللہ نے دعائے جلال فرمائی اپنے گستاخوں کے خلاف۔